السلام علیکم دوستو، ہماری اس سیرت النبوی کی ویڈیو سیریز میں خوش آمدید۔ یہ ویڈیو سیریز الرحیق المختوم بک سے انسپائرڈ ہے، جو کہ سیرت النبوی کی مکمل تفصیل بیان کرتی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم عربوں میں مختلف قسم کے رواجوں اور طور طریقوں کا ذکر کر چکے ہیں، جس کا دین سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ اس طرح دین میں بدعت بھی ایک بہت برا عمل ہے، مگر دین ابراہیمی میں قریش نے عجیب و غریب بدعت شامل کر دی تھی۔ ہم آج انہی بدعات کا ذکر کریں گے۔ مقصد اس ویڈیو کا یہ ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کی جاہلیت کے کیا حالات تھے، کس درجے تک وہ گمراہی اور تاریکی میں چلے گئے تھے، جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اس گمراہی اور تاریکی سے نکال کر توحید اور روشنی کی طرف لے آئے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں ہمارے آج کی ویڈیو کا ٹاپک۔ اہل جاہلیت کے عقائد و اعمال کے بارے میں ہم پہلے ہی جان چکے ہیں۔ ہماری پچھلی 2 ویڈیوز میں ہم اس کے بارے میں تفصیلاً ذکر کر چکے ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ ان کے اندر دین ابراہیمی کچھ نہ کچھ باقی تھا، یعنی انہوں نے یہ دین پورے طور پر نہیں چھوڑا تھا۔ جیسے کہ وہ بیت اللہ کی عزت کرتے تھے اور اس کا طواف کرتے تھے، حج اور عمرہ بھی کرتے تھے، عرفات اور مزدلفہ میں رکتے تھے اور جانوروں کی قربانی بھی کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے اس دین ابراہیمی میں اپنی طرف سے بہت سی نئی باتیں شامل کر دی تھی۔ مثلا قریش کی ایک بدعت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، حرم کے نگہبان، بیت اللہ کے دیکھ بھال کرنے والے اور مکہ کے رہنے والے ہیں۔ کوئی شخص ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے برابر ہے، اس لیے یہ ہمارے لائق نہیں کہ ہم حرم کی حدوں سے باہر جائیں۔ اس لیے حج کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے، نہ ہی وہاں سے افاضہ کرتے تھے، بلکہ مزدلفہ میں ہی رک کر وہیں سے افاضہ کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدعت کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا، تم لوگ بھی وہیں سے افاضہ کرو جہاں سے سارے لوگ افاضہ کرتے ہیں۔ ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ قریش کے لیے احرام کی حالت میں پنیر اور گھی بنانا صحیح نہیں، اور نہ یہ صحیح ہے کہ وہ کمبل کے خیمے میں داخل ہوں، اور نہ یہ ٹھیک ہے کہ اگر سایہ لینا ہو تو چمڑے کے خیمے کے سوا کہیں اور سے سایہ لے۔ ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر حرم کے باہر سے آنے والے لوگ حج یا عمرہ کرنے آئیں اور اپنے ساتھ کھانے کی کوئی چیز لائے تو اسے ان کے لیے کھانا درست نہیں تھا۔ ایک اور بدعت یہ بھی تھی کہ انہوں نے حرم کے باہر سے آنے والوں کو یہ حکم دیا تھا کہ جب حرم میں آئے تو پہلا طواف قریش سے لیے ہوئے کپڑوں میں ہی کرے۔ اگر ان کپڑوں کا انتظام نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹی سی چادر پہن لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان خرافات کے خاتمے کے لیے فرمایا، اے آدم کے بیٹو، ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کر لیا کرو۔ ایک بدعت یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مرد یا عورت اپنے کپڑوں میں طواف کر لیتے تو طواف کے بعد ان کپڑوں کو پھینک دیتے تھے، ان سے نہ خود فائدہ اٹھاتے نہ کسی اور کو اٹھانے دیتے تھے۔ ان بدعات کے علاوہ قریش کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ احرام کی حالت میں گھر کے دروازے سے نہیں آتے تھے، بلکہ گھر کے پیچھے کے حصے میں ایک بڑا سا سوراخ بنا لیتے تھے اور اسی سے آتے جاتے تھے، اور اپنی اس حرکت کو نیکی سمجھتے تھے۔ قرآن کریم نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ تو دوستو،
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یہی دین یعنی شرک و بت پرستی اور غلط عقیدے اور رسم و رواج والا دین عام اہل عرب کا دین تھا، جو کہ ہم اپنی پچھلی 2 ویڈیوز اور اس ویڈیو میں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھ چکے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس بارے میں جانیں گے کہ جزیرۃ العرب میں مختلف مذاہب یعنی یہودی، عیسائیوں وغیرہ کے مذہب کیسے پھیلے اور اسلام کے آنے سے پہلے ان کے کیا حالات ہو چکے تھے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔